الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اس سورہ کا نام سورۃ الفتح. فتح مطلب ہوتا ہے کامیابی، دشمن پر غالب آ جانا. اس سورہ کے پہلی آیت میں فتحنا بھی ہے اور فتح بھی ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے 6 سال صلح حدیبیہ کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون فتح مکہ اور اسلام کا غلبہ کا تذکرہ کرنا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی، کھلی کامیابی عطا کر دی. اس فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے یا فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں پر بیت اللہ الحرام میں داخلے کی پابندی لگا دی گئی. کوئی آدمی مسلمان ہو کر مکہ المکرمہ جا کر طواف، عمرہ یا حج نہیں کر سکتا. اس مناسبت سے جب رکاوٹ آ گئی، جا نہیں سکتے تھے، پریشانی تھی. ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ آپ عمرہ کی غرض سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھیوں میں سے بعض ساتھی اپنے سر کا بال چھلا چکے ہیں اور بعض ساتھی اپنے سروں کا بال چھوٹا کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوئے. آپ نے عمرہ گویا کر لیا اور عمرے سے فراغت کے بعد جو بال کاٹا جاتا ہے یا چھیلا جاتا ہے، بعض صحابیوں نے بال کو چھلوا لیا اور بعض صحابیوں نے بال کو کٹوا لیا. یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. رسول کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا. چونکہ کئی سالوں کی پابندی تھی، خواب دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہوا کہ ہم صحابہ کرام کو لے کے عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں. چنانچہ آپ عام اعلان کرا دیا کہ فلاں مہینے میں اور فلاں تاریخ کو
ہم عمرہ کی غرض سے نکلیں گے، جن کو ساتھ چلنا ہو تیاری کر لیں۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئے اور وہ نکل بھی چکے۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں کپڑا باندھا اور پھر وہیں سے عمرہ کی نیت سے روانہ ہوا۔ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ تقریباً 22 کلومیٹر پہلے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ 1400 صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، سب احرام کا کپڑا باندھے ہوئے عمرہ کی نیت سے نکل چکے ہیں۔ اتنے دور کا راستہ طے کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کے قریب پہنچنے کے باوجود عمرہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، چونکہ 1400 صحابہ کرام لڑنے بھڑنے کے لیے تیار تھے، تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے تیور کا معائنہ بھی کر لیا کہ اگر روکتے ہیں تو زبردست ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ مکہ حضرت عثمان پہنچے، وہاں لوگوں نے ان کی بڑی پذیرائی کی، بڑا ادب و احترام کیا، ان کے شان کے لائق ان کی عزت بھی بخشی اور کہا کہ آپ عمرہ کر لیجیے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اکیلا تو عمرہ نہیں کروں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ اور بھی افراد ہیں، جب تک سب لوگ عمرہ نہیں کریں گے ہم تو نہیں کریں گے۔ بات چلتی رہی، تھوڑی تاخیر ہوگی، ادھر افواہ پھیلا دیا گیا کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ سنو، ہمارا ایک سفیر وہاں گیا بات کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، اب ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا رسول اللہ ایسا حکم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا کہ اس ہاتھ پہ بیعت کرو، اور کہ یہ ہاتھ ایک تو عثمان کا ہاتھ ہے، اس معنی کر کے بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے، واپس ہی نہیں جائیں گے۔ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی، اس کا نام تھا بیعت رضوان۔ چونکہ یہ افواہ تھی، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، پھر جنگ کا سارا ارادہ ختم ہو گیا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنا بڑا اقدام کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے تبھی آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ادھر سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی۔ بات کیا ہوئی کہ اس سال آپ واپس تشریف لے آئیے، آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیجیے۔ ہم لوگوں کے درمیان 10 سالوں تک جنگ بندی رہے گی، آپ جس سے دوستی قائم کرنا چاہیں، حلیفانہ تعلقات قائم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ آپ اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرنا چاہیں تو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے دفعات تھے، اس میں بطور خاص ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی مکہ سے مدینہ جائے گا آپ کی ذمہ داری ہوگی اسے واپس کیجیے گا،
لیکن اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ چلا آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ساری شرطیں تو بڑی آسانی سے منظور کر لی گئی، لیکن اس شرط کو ماننے میں صحابہ کرام کے درمیان بڑی چیمی گوئیاں ہونا شروع۔ آخر اتنا دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا اب حق نہیں ہے؟ پھر اتنا دب کے صلح کرنے کی ضرورت ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی ذرا غصے میں لال پیلے ہو گئے اور زوردار آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حجت و تکرار بھی کر لی۔ تو صرف اس لیے کہ اتنا حق ہے، دین حق ہے، آپ حق ہے، قرآن حق ہے، اور ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ کرنے پر پابندی لگ گئی اور ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مکہ سے مدینہ آنے والے واپس کیے جائیں گے، مدینہ سے مکہ آنے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا، اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرو، احرام کا کپڑا اتار دو۔ کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے ہر حکم کو ماننے والے صحابہ ابھی آپ کی ایک بات نہیں مان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتی طور سے پریشان میں، آخری ہوا کہ انہیں ہوا کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات حضرت ام سلمہ تھی، ان سے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میری ساری باتیں ماننے والے صحابہ آج میرے پاس ہیں لیکن ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ سنیے، احرام کا کپڑا پہلے آپ کھولیے، آپ تو کھولتے نہیں ہیں، سب کو احرام کپڑا کھولنے بولتے ہیں، کوئی سنے گا؟ آپ کھول دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا کپڑا کھول دیا، آپ کا دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے احرام کا کپڑا کھول دیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے، واپسی میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب ایک بات خاص طور سے یاد رکھیے گا، جب صلح حدیبیہ کی بات چل رہی تھی، اس کے دفعات لکھے جا رہے تھے، اس کے شرائط لکھے جا رہے تھے، تو وہاں لکھا گیا تھا من محمد ابن عبداللہ و رسولی، یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی جانب سے اہل مکہ کے ساتھ۔ تو اہل مکہ نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مان ہی لیں گے، اتنا جھمیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے رسول اللہ کو مٹائیے، محمد ابن عبداللہ رہنے دیے، محمد الرسول اللہ ختم کیجیے وہاں سے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، چونکہ وہی تیار کیے تھے دستاویز، انہوں نے کہا مٹا دو، محمد الرسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے کہا میری مجال نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کاٹوں گا، میں اپنے ہاتھ سے مٹا نہیں سکتا، میں نے لکھا ہے میں مٹاؤں گا نہیں۔ یہاں بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے، چونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا۔ حضرت علی نے بتایا کہ یہ ہے لفظ رسول اللہ، آپ نے وہاں پر اس طریقے سے نشان لگا دیا، کاٹ دیا۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت تک لکھنا پڑھنا جانا نہیں تھا۔ دوسری بات کہ لفظ رسول اگر ہم نے لکھ دیا تو مٹائے کیسے ہم؟ بھائی رسول آپ کو مانتے کیوں مٹائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مٹا دو، تبھی نہیں مٹا رہے۔ ایک بات یہ حضرت علی نہیں ماننا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا تھا، احرام کھولنے کی بات کرے بس ماننے کے تیار نہیں ہے۔ واپسی ہوئی تو راستے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی۔ اس صلح حدیبیہ ہی کو کھلی کامیابی قرار دیا گیا۔ کیسے؟ اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، سارے صحابہ کرام نکل گئے۔ دوسرا، مکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ آپ آ نہیں سکتے، اور بیت اللہ الحرام کا طواف بھی نہیں کر سکتے، عمرہ حج نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ تو عبادت
کی جگہ ہے، توحید کا مرکز ہے، لیکن پابندی عائد ہو گئی تھی اہل مدینہ پر کہ آپ نہیں آ سکتے۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوزیشن دیا۔ کل تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج گفتگو کرنے کے لیے سامنے بیٹھے، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ کل تک جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، آج جنگوں کو ختم کرنا ہے اور امن و سلامتی کی بات کرنی ہے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ پر لوگوں کو اعتراض تھا، آج دعوت و تبلیغ کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ کسی سے آپ کے تعلقات استوار نہیں ہو سکتے تھے، آج آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی کہ جس سے دوستی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بڑی اچھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کل تک ہم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آج ہمارے لیے یہ سب اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ رائے مسئلہ کہ مکہ سے آنے والے کو واپس کیا جائے گا، مدینہ سے واپس آنے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عام صحابہ کرام کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اب نے کہا اس کو بھی تسلیم کرتے کوئی حرج نہیں، وجہ کیا اسے یاد رکھیں۔ اس زمانے میں عام اعلان تھا کہ جو آدمی جہاں بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کا اسلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے۔ مقصد کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست کو مضبوط بنانا ہے، اکا دکا جہاں جہاں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے سب کو مدینہ آنا ہے۔ ایک اجتماعی کوشش پیدا ہوگی کہ جس کے ذریعے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ مدینہ چھوڑ کے جائیں گے اس کا ایمان کیسے مسلم ہوگا؟ وہ تو منافق ہوگا، اور منافقوں کو ہمیں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے، سب کو تو مدینہ آنا تھا۔ اب کوئی انسان مدینہ سے واپس جائے گا تو اپنے دین و ایمان کو سودا کر کے جائے گا۔ ایسے لوگوں کی سزا اسلام میں تو قتل کر دینا ہے، ہم اسے واپس لے کیا کریں گے؟ رکھو اپنے پاس۔ یہاں تک عام صحابہ کرام کی نگاہ نہیں پہنچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے اور دوربین نگاہ نے اسے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے۔ واپسی ہوئی تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ کیسے صلح حدیبیہ فتح مکہ یا فتح مبین قرار پائے گا، اب اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کھل کر دعوت و تبلیغ کی۔ 14 صحابہ کرام ساتھ میں تھے، ہر ایک نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ ہم بھی تبلیغ کریں گے، ہم بھی تبلیغ کریں گے، ہم بھی تبلیغ کریں گے۔ اور ایسی تبلیغ کی چونکہ رکاوٹیں دور ہو گئی تھی، دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، امن و امان کا ماحول برقرار ہو گیا تھا، بڑے امن شانتی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لوگ آسانی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیے۔ اس صلح کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ لگتا ہے بظاہر آپ نے دب کر صلح کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی کا راہ ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی۔ ابھی مکہ سے یعنی حدیبیہ سے باہر نکلے، حدیبیہ اور مدینہ کے درمیانی کسی جگہ پر قرآن مقدس کی سورہ کا نزول ہوا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی گئی، یعنی کامیابی آپ کو مل چکی ہے۔ اس فتح مکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کیسے ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ سے کامیابی کیسے ہوئی، پھر اس کامیابی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کامیابی کی صورت یہ ہوئی کہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں لوگ اسلام قبول کرنے میں اب تردد نہیں کر رہے تھے، ان کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی ماریں گے کوئی پیٹیں گے، تعلقات استوار کرنے کے نتیجے میں ہمارا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا، اب کسی کو ڈر نہیں تھا کیونکہ اجازت ملی ہے۔ اسی کو اللہ نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے، کامیابی کھلی کامیابی سے تعبیر کیا۔ پھر اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس فتح مبین کو کے بعد صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے 3 خاص انعام ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ 3 نعمتیں آپ پر برسائی گئی۔ پہلی بات، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پہلے اگر کوئی بھول ہو چکی ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے گا، بعد میں کچھ بھول ہو سکتی ہے اللہ اسے ہی معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے گا، انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑی غلطی نہیں ہوئی ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اسے کہتے ہیں معصوم عن الخطا، انبیاء خطا سے معصوم ہوتے ہیں، غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی بچائے جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کے پیش نظر کبھی کبھی کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، نادانستہ طور پر کچھ ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جو کرنا مناسب نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی۔ عام انسان غلطی پہ غلطی کرتا چلا تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، بعد میں دیکھا جائے، لیکن نبیوں سے اگر کسی قسم کی بھول ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے اور وہی سدھار دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، اسی میں ایک نابینا صحابی آئے، آپ نے اس پر توجہ نہیں دیا، زیور چڑھا لی، پھر شروع ہو گئے، مزاج کھٹا کر دیا، چہرے پر یعنی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ یہ مناسب آپ کے لیے نہیں تھا۔ قرآن نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یذکر او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت لو تصدق وما علیک الا یذکر واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر۔ پوری سورہ نازل کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، بڑے بڑے سرداروں کے چکر میں آپ نے ایمان لانے والے انسان سے بے احترامی برتی ہے، یہ مناسب ہے۔ یہ بھول ہوئی، اس پر فوراً گرفت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیوی کے بعد اثر کے بعد جاتے تھے اور وہاں شہد پی کے آتے تھے۔ بیویوں میں سوکناہٹ کے نتیجے میں 2-3 بیویوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی وہاں روز چلے جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ روکیں گے۔ روکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب وہاں سے تمہارے پاس آئے گا تم کہنا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے، میرے پاس آئے گا ہم بھی وہی کہہ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدبو پسند نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں گے، وہاں جانا بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کے وہاں شہد پی دیں۔ اس طرح دونوں بیویوں نے آپ کے ساتھ اس طرح پلان کیا تو آپ نے کہا اچھا میں وہاں جاؤں گا بھی نہیں اور شہد پیوں گا نہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ سورہ تحریم نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اسے حرام کیوں کر لیا؟ کیا بیویوں کے خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری کمزوری کا اظہار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً گرفت کی اور اس کو درست کر دیا۔ عام انسان بڑی سی بڑی غلطی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کبھی سزا دیتا کبھی سزا نہیں دیتا، بعد میں سزا دے گا چاہے گا۔ یہ ہے فرق۔ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس فتح مبین کے ذریعے سے اللہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ خوشخبری کیوں سنائی گئی؟ وجہ یاد رکھیں، وجہ یہ ہے کہ آپ بھی فتح مکہ کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی جانب دشمن بھی ہوں گے، جس نے آپ پر پتھر برسایا تھا وہ بھی ہوں گے، جس نے آپ کے بدن کو لہو لہان کیا وہ بھی ہوں گے، جس نے آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی وہ بھی ہوں گے، جس نے حالت سجدہ میں آپ کی گردن پر اونٹ کی ہوجری رکھی وہ بھی ہوں گے، جس نے طائف کے بازار میں آپ پر پتھراؤ کروایا وہ بھی ہوں گے، اور جس نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا وہ بھی ہوں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر رہا ہے، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے گا اپنے جانی دشمن کو بھی بخش دیجیے گا۔ کیوں؟ یہ بخشنا لوگوں کو، دلوں کو اپنی جانب قریب کرنے کی ایک بہترین علامت ہے۔
نتیجے کے طور پر انسان سوچے گا یہ تو بڑا دل کا انسان ہے اور بڑا بہتر انسان ہے، اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم کر چکے ہیں پھر بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، وہ آپ سے قریب ہو گئے۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلی پچھلی آپ کی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اس سے معاف کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر فتح مکہ کیجیے۔ دوسری بات وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس فتح مکہ کے ذریعے یا فتح مبین صلح حدیبیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ نعمت پوری کرنے سے مراد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، ہم نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی ہم نے آپ پر پوری کر دی ہے، اور آپ کے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ گویا اس فتح مکہ کے بعد جو جس کا پیش خیمہ یہ صلح حدیبیہ ہے، اس فتح مکہ کے بعد آپ کا دین مکمل ہو جائے گا اور دین میں لوگ جھوک در جھوک داخل ہونا شروع بھی کر دیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اسلام آپ کو دیا ہے اس کی تکمیل بھی کر دیں گے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پوری کر دے۔ اور تیسری چیز وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے گا۔ یہ کیوں کہا؟ آپ تو صراط مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر ہیں اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اس ہم آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چل، ہم چل رہے ہیں۔ پھر بھی دعا کرتے ہیں، کس لیے دعا کرتے ہیں؟ کہ اب سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، ہمارے قدم ڈگمگائے لڑکھڑائے نہیں۔ فتح مکہ کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جس کا پیش خیمہ صلح حدیبیہ ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد فتح مکہ ہونے والا ہے، آپ اس فتح مکہ کے موقع پر بھی صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، قائم و دائم رہیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے انسان کو جب کامیابی ملتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کامیابی اور فتح و نصرت کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں انسان اپنے سے پار ہو جاتا ہے اور پرانی عداوت اور دشمنی سامنے سے آ جاتی ہے۔ جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں ان کے سارے معاملات آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ پھر انسان خوشی و مسرت کے ترانے گائے گا اور دشمنوں سے بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اب وہاں بھی صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، یعنی آپ کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کریں گے بلکہ عام معافی کا اعلان بھی کریں گے، اسلام کا پرچارک بھی بنیں گے اور سیدھے راستے پر عدل انصاف کے راستے پر بالکل صراط مستقیم پر قائم دائم رہیں گے۔ جہاں جس طرح آپ کو رہنا ویسے ہی رہیں گے، اس لیے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ یہ ہے 3 فائدے فتح مبین کے یا فتح مکہ۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، 14 فائدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زبردست مدد کرے گا، آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ کیسی مدد؟ اس طرح کی مدد کہ آپ کے دعوت و تبلیغ سے آپ کے ہم نواؤں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس کام کے لیے آپ کو مامور کیا گیا ہے اس کام کو اچھے انداز میں کریں گے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہوگی، ساری رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اسی مدد کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کو فتح مکہ مل جائے، اور اسی مدد کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے۔ ابھی تو اکا دکا اسلام قبول کر رہے ہیں نا، فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے فوج در فوج اسلام قبول ہے، علاقہ کے علاقہ اسلام قبول کر رہے ہیں، بستی کے بستی اسلام قبول کر رہے ہیں، پورا قافلہ پورا خاندان کنبہ کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا اچھا ہی بتائیے
اس فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ ہموار کر دیا، آپ کی مغفرت ہوگی، ہم کو کیا ملے گا؟ تو حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا، تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ہے صلح حدیبیہ جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، اور جس کے نتیجے میں فتح مکہ بآسانی ہو گیا، کسی قسم کی مزاحمت اور رکاوٹ نہیں ہوئی۔ اسی صلح حدیبیہ میں جو دفعات اور شرائط تھے اس کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ ابھی 1.5 سال کا وقفہ نہیں گزرا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو فتح مکہ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی ہے 10,000 کے قریب، مطلب 1.5 سال کی کوشش کے نتیجے میں 8,500 مسلمانوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد شامل ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کو لے کے مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، کوئی کسی قسم کی مزاحمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، ٹکرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے راستے ہموار کیے، اللہ کی جانب سے مدد ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کسی کے اندر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ زبردست آپ کو مدد کرے گا۔ اور ایسی مدد کی جب فتح مکہ ہوا، کسی قسم کے کوئی تاک جھانک کرنے والے، رکاوٹ کرنے والے نہیں دکھائی دیے، تو آپ نے بھی اپنے بڑے دل کا ہونے کا ثبوت دیا اور اعلان کر دیا جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ مکہ کا سردار ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ جو آدمی سرنڈر ہو کر حرم شریف کے اندر آ جاتا ہے، وہ لڑنے پھرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو، حرم شریف میں جو آ گیا اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ بس صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بڑا کاٹ مار کا دن، تو بدلہ لے لیں گے، چن چن کے بدلہ لیں گے۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ اور آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم میں سے کسی پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی کا پروانہ بانٹا اور اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونے والے انسانوں کے لیے امن دے دیا، ابو سفیان گھر میں داخل ہونے والے کو مامون قرار دیا، بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے والے انسانوں کو شانتی بخش دیا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیات کو دیکھا کہ اتنا بڑا انسان، کتنا مخلص انسان ہے، ہم نے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بخش دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلام کو گلے سے لگانا شروع کیا۔ پھر 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی ہے۔ یہ 1 سال کی مدت میں صحابہ کرام کی لڑنے والی جماعت کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ جنگ تبوک میں 30,000 صحابہ کرام شریک ہیں۔ فوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی اللہ ہے جس نے سکینت، سکون نازل کر دیا، اطمینان بخش دیا، کس میں؟ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمان، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور مزید ایمان عطا کر دیا جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے سارے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سورہ کے نزول کے ذریعے سے جو صحابہ کرام دل میں تنگی لیے بیٹھے تھے اور کڑتے ہوئے دل کے ساتھ حدیبیہ کے مقام سے مدینہ واپس ہو رہے تھے، یہ سوچتے اتنا دب کر صلح کیا جا رہا ہے، کچھ پریشانی تھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، دل میں کچھ باتیں تھی، اتنا دب کر صلح کرنا تو مناسب نہیں ہوا، لیکن نہیں ایمان تھا، نہیں مانتے تو ایمان سے ہاتھ دھو لیتے، انسانی فطرت دل میں کسی قسم کی بات تھی۔ قرآن نے کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکون نازل کر دیا،
اطمینان عطا کر دیا کہ رسول نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا، تم کو اسی پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ قابل اطمینان ہے، اطمینان بخش فیصلہ ہے، تمہارے دل کو اس میں اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ پہلے سے تمہارا تو ایمان مسلم ہے ہی، لیکن اس میں اطمینان حاصل کر لیتے ہو تمہارا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ان کے ایمان کے ساتھ مزید ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سنو، اللہ کے قبضے میں آسمان و زمین کا سارا لشکر ہے۔ ان لشکروں کو بھیج کر مکہ کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا سکتا تھا، روکنے اور رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی۔ اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کی تعداد میں کمی بھی نہیں ہے، آسمانی لشکر بھی ہے، زمینی لشکر بھی ہے، فرشتوں کے لشکر بھی ہے، جنات کے لشکر بھی ہے، انسان کا لشکر بھی ہے، سب تو اللہ کے پاس موجود ہے، تو بدلہ لے سکتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، جانتا ہے اس کو بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے۔ کن کن لوگوں نے بدتمیزی کی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کس قسم کی بدتمیزیاں ہوئی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاورفل ہے، اپنے علم کی بنیاد پر چن چن کے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، بڑا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے، چنانچہ موقع ملا، لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام کی پٹا کو اپنے گردن میں ڈال لیا اور مسلمان ہو گئے۔ فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان مومنوں کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی، دوسری بات صلح حدیبیہ کو ہی فتح مبین قرار دیا، تیسری بات عام مغفرت کے عام اعلان کرنے کی کوئی رہنمائی کر دی، چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی، پانچویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھا، جشن فتح منانے کے چکر میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے آپ کو بچا لیا، ورنہ ہوتا ہے جذباتی سے دوچار ہونے کے نتیجے میں دشمنوں کے ساتھ ہم خون خرابہ کر کے چھوڑیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا۔ علاوہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا راستہ ہموار کر دیا کہ نتیجے کے طور پر اسلام کی اندر جوق در جوق لوگ داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن مسلمانوں کے دلوں میں کچھ کجی تھی، تھوڑی سی خفگی تھی، کچھ ناراضگی پائی جاتی تھی، وہ بھی اسلام کے تئیں اتنا دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اسلام تو غالب مذہب ہے، مغلوب ہونے والی تو بات نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان و سکون حاصل کرا دیا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ لیا ہے وہ زبردست فیصلہ ہے، اس طریقے سے تمہارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور تمہاری خطائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اور اس کے علاوہ سمجھ لو کہ اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو سب سے بڑی کامیابی تم نے حاصل کر لی۔ یہ خوشخبری سنائی گئی اس صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں بظاہر دب کر صلح کر لی تھی۔ ان آیات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو آپ امام مانتے ہیں، امیر و سربراہ مانتے ہیں، اور کسی مسئلے کی نزاکت کو وہ سمجھتے ہیں جہاں تک آپ کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے، اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنے والا مخلص انسان ہے، تو ان کی بعض باتیں اگرچہ اچھی نہیں لگتی ہو، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، جب تک نہیں پہنچتے ہیں تو ناک کو مت چڑھائیے اور ان کی باتوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ در حقیقت اس سے ان آیتوں کے ذریعے سے موجودہ دور کے مسلمانوں کو بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی آیتوں کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.